ادھر ہی رکھو اس کی لنک بھیج. اسٹارٹ. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاء ماشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ بچوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور بہترین قاری اور بہترین حافظ بنائے. بسم اللہ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الحمدللہ بہت خوبصورت تلاوت فرمائی. اب اس کے بعد ایک علمی کی بہت خوبصورت طالب ہے اویس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں اور تلاوت فرمائے. اویس
يكن له كفوا أحد. माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत तिलावत फरमाई माशाअल्लाह। अब इसके बाद कुरान पाक की तिलावत के लिए एक मिनट की तारीफ जो भेजा को रबी के वहाँ है और कुरान पाक की तिलावत के चेन बड़ी है नहीं थोड़ी बड़ी चेन है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत तिलावत की। अब तिलावत कुरान के पाक नाते नबी गुनगुनाने के लिए दूसरे को दावत देते कि वो आए और नात पेश करें।
اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہیں عباد صدا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا. اب اس کے بعد سپر ویز کے طالب علم زاہد عزیز اور احمد سید کو دعوت دیتے کہ وائن اور اسماء حسنہ پیش کریں. کن کن نے پرفارم کیا ابھی تک؟ دیجیے ان کو ایک چاکلیٹ. اور کون پرفارم کیا؟ اویس بھائی کہاں ہیں؟ گرلس میں کون پرفارم کیا؟ بہت اچھا. السلام علیکم بیٹے دیدی نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الغافظ الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحليم المقيم الحليم المقيم الولي الكبير المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوديد القوي المتين الولي الكبير الولي الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. زور سے آپ کا انعام لے لو وہاں سے. آپ بھی اپنا اپنا انعام لے لو. اب اس کے بعد سپر ناظرہ کے کلاس کی رابعہ کو دعوت دیتے کہ وہاں تقریر پیش کریں. رابعہ
Quiet. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرصت ملے کبھی تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب. صدر معزز اساتذہ اکرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم وبرکاتہ. آج جس موضوع پر مجھے لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن کا تعارف سیرت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ خوف الہی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا. قرآن ایک مکمل اور جامع کتاب ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ نے خود دیا ہے اور یہ تمام انسانیت کے لیے نصیحت کا سرچشمہ ہے. قرآن مجید کو نازل ہوئے کئی صدیاں گزر گئیں لیکن اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. میرے ساتھیوں، قرآن کی عظمت اور شان کو بیان کرنا لفظوں میں گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. ہر در پر جھکے سر میرا یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پر جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. بسا لے اس ہر لفظ کو اپنے سینوں میں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. قرآن انسانوں کو صداقت، عدل، انصاف، محنت، محبت جیسی اعلیٰ ضابطۂ اخلاق سے نوازتا ہے. قرآن یہ تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی وصول ہوتا رہے گا. لیکن افسوس در افسوس آج ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو یکساں فراموش کر دیا ہے، جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے. قرآن ہمارے سامنے کائنات کے راز کھولنا چاہتا ہے لیکن ہم فی درس حرف نیکیوں سے زیادہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے. ماہ و خورشید کے اثرات سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا کہ ستاروں کا سیر کر لیتے ہم نے قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھا ورنہ با ایک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت تقریر تھی. It's time to salah. حي على الصلاة. نہیں گل سب نماز. ٹھیک ہے، ابھی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو آپ کا فکر ہوگا.
محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الذي لا
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا عليك يا ذا الجلال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمد الله وآله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين سے آگے اپنی جگہوں پر نماز پڑھنا نہیں سنت نہیں ہوگی 8 بجے تھوڑا آگے آگے وائس تھوڑا آگے زیادہ نہیں کیپ دا سیف ڈسٹینس
ओके दैट्स इट, बस थोड़ा थोड़ा आगे आओ बस, जिसका टर्न है आपको पता चलेगा, बताएंगे। बस 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 बस, गड़बड़ मत करो, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में रहो। प्रोग्राम शुरू करो। इधर आओ, इधर की जगह छोड़कर बैठो, जल्दी जल्दी फास्ट, टाइम कम है। ये जगह छोड़कर बैठो। अहमद कहाँ है? छोटा अहमद, छोटा थोड़ा बड़ा है। शुरू कीजिए। क्या कर रहे थे? हाँ बाकायदगी के साथ दोबारा से प्रोग्राम का आगाज करते हुए खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आज मैं हमारे नबी का बहुत खास और छूने वाला किस्सा सुनाने वाला हूँ। जब हमारे नबी ताइफ की तरफ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने जा रहे थे तो हमारे नबी को उम्मीद थी कि लोग सुनेंगे, समझेंगे, पर हुआ क्या? लोगों ने बुरा भला कहा, पत्थर से मारा, यहाँ तक कि जूते तक खून से भर गए। फिर हमारे नबी एक बार के दीवार पर थक के बैठ गए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। फिर जिब्राइल अमीन आए और हमारे नबी से कहा, अगर तुम टूट दो तो पहाड़ों के करीब से ताइफ को उछल देगी। तो सुनिए हमारे नबी का जवाब, नहीं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इनकी वजह से वो लोग पैदा करे जो उसे जो ईमान लाए। ऐसे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा इन्होंने वाकया सुनाया। क्या कोई बता सकता है इसमें से? अगर ये सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब दे सकता है? दे सकते? आपरा पूछो उनसे, आपने जो स्टोरी सुना है ना उसमें का कोई भी सवाल पूछो, कोई भी सवाल आपने जो स्टोरी सुना। हमारे नबी किधर अपना पैगाम पहुंचाने जा रहे थे। माशाअल्लाह। और आप बताइए, हमारे नबी के साथ कौन था? इन्होंने जो तकरीर में बताया वो आंसर होना चाहिए। हमारे नबी के साथ उनके अम्मी और दादा थे। ओके, यानी कोई छोटे बच्चा? इन्होंने ज़ैद बिन हारिसा बताया क्या? हमने बोले कि जो उन्होंने बताया वो आंसर होना चाहिए। जो एरिया इसलिए बोले ध्यान से सुनो, ये सब प्रोग्राम किस लिए हो रहा था? ताकि आपको हमारे नबी से मोहब्बत पैदा हो, उनके बारे में सब चीजें पता हो। ठीक है, चलो, वेरी गुड इस्माइल भाई। नेक्स्ट
اس بات ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں بنا کے نبی کو بنائیں. اسماعیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی اولادی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك صدرك. اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك. جس ذات کا قرآن میں ذکر بری. میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحیٰ چہر انور کی جھلک ہے. واللیل سجا ویسو حضرت کی لچک ہے. والشمس ضحیٰ چہر انور کی جھلک ہے. واللیل سجا ویسو حضرت کی لچک ہے. عالم کو دیا اس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پیش کی. اب اس کے بعد جو ہے لفظ کا وضو اور حدیث کو پیش کرنے کے لیے ٹھیک ہے. اس کے بعد نوازر مناظرہ کی سپر کلاس کے ہر طالب علم جو بھی تقریب نئے طالب علم ہیں جنہوں نے الحمدللہ 20 دیش کے اندر تینوں قاعدے مکمل کیے اور قرآن پاک کا آغاز کیا. تو انس ناصر باغوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں تو تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
अब इसके बाद जो है असना पेश करने के लिए आयशा को दावत है कि वो आए और असना पेश करें। आयशा आयशा अस्माए हुस्ना। नहीं दुआ पढ़ो। दुआ के ग्रुप को बुला। चलो दुआ का ग्रुप आए। दुआ का ग्रुप चलो आ जाओ गर्ल्स। फातिमा आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट आओ बेटा। आगे पीछे चलो आओ जल्दी से। बड़े पीछे माशाल्लाह बड़ी बच्ची अब पीछे जाओ, गर्ल छोटी आगे आओ। बड़े पीछे छोटे आगे। आप पीछे जाओ। वेरी गुड। कौन बोलने वाला है पहले? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल खला से बाहर आने के बाद हुआ गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अस्बा अल आफानी। जल्दी जल्दी बोलो। आपने बोलो बोलो फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर से बाहर निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूध पीने के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। माशाल्लाह वेरी गुड। अस्सलामु अलैकुम बोलो जोर से आएंगे। बोलो बोलो बोलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हासिल करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। जल्दी जल्दी लो। बोलो कौन सी दुआ आपकी? सोने की दुआ। बोलो। वेरी गुड माशाल्लाह। फातिमा आपकी कौन सी दुआ है? देखो आईने में देखो की दुआ। कैमरे में देखो। वहाँ देखो। अल्लाहुम्मा हस्सन खल्क़ी व हस्सिन खुलूक़ी। माशाल्लाह। खाना खाने की बात की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वस्तक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। वेरी गुड माशाल्लाह। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। वेरी गुड। आगे आगे पास कीजिए फटाफट। बैतुल खला जाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। सवारी की दुआ। सुभानल्लाज़ी फद्दना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाल्लाह 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 और माशाल्लाह इनके पास पहले से माशाल्लाह 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 अरे माशाल्लाह गिर गया। चलो जाओ जज़ाकल्लाहु खैरा। रुको वेरी गुड। अब इसके लिए
قرات پیش کرنے کے لیے سیرت مشتبہ کہانی نبی کی کہانی مشتبہ نبی کی کہانی نہیں مشتبہ مصطفیٰ نبی کی کہانی بیان کرنی ہے. جلدی آ جاؤ بیٹا مشتبہ ماشاءاللہ یہاں سے یہاں پہ رکیں گے ماشاءاللہ سنائیے کون سی اسٹوری یہ جو اسٹوری بولیں گے اس میں سے ہم سوال بھی پوچھنے والے بولو بیٹا مشتبہ جلدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصطفیٰ شعیب شیخ ہے. میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سوال پوچھیں گے ہم ہمارے نبی مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے. نبی آپ کے پیچھے مکہ کے دشمن آپ کا پیچھا کر رہے تھے. آپ نے دائیں شہر میں پناہ لی. وہاں پر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا. جب مکہ کے دشمن غار کے پاس پہنچے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بڑا سا مکڑی کا جالا ہے. انہوں نے سوچا ادھر کسی کا جانا ممکن نہیں اور وہ وہیں سے لوٹ گئے. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے افرا باغوان کو دعوت کے بعد تقریر پیش کریں. افرا آفرا بھگوان ہاتھ میں دیجیے ہاتھ میں مائک ہاتھ میں دے دو بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، آج میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بات کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہتے تھے. حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اسلام کی دعوت دیتے تو دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور امانت دار مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم دل تھے. ایک دفعہ جب آپ کے دشمن طائف میں آپ کو پتھر مارے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے. مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بددعا نہیں دی بلکہ یہ دعا دی کہ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں پہچانتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں سے بہت محبت تھی. جو بچہ روتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں غریبوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یتیموں غریبوں اور کمزور لوگوں کی مدد کریں. جزاک اللہ زور سے بولو جزاک اللہ خیر. ویری گڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس کے بعد نبی کی کہانی سنانے کے لیے سب کو دعوت ہے نبی کی کہانی. مطلب کم پاور یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ ویری گڈ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نثار ہے. آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے سب لوگ الامین یعنی سب سے زیادہ امانت دار کہتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص انہیں اپنی قیمتی چیز نبی کے پاس پہنچ کر رسوائے. جب ہمارے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمائے تب سارے کفار ان کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے. پھر بھی انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ان سے کہا کہ کل سویرے فلاں یہ ساری امانتیں لوٹا دیں. تو اس کہانی کا پیغام ہے ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے.
हमारे नबी झूठ नहीं बोलते थे और बावजूद लोगों की अमानतें लौटा देते थे, चाहे वो किसी कुफ्फार या मुनाफिक ही क्यों ना हो। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। चलो मुझसे अब एक सवाल पूछो किसी से भी पूछ सकते हो आप। जब तक आ जाओ गर्ल्स, आ जाओ जल्दी से पूछो, किससे पूछना है, जल्दी से क्विक। हमारे नबी ने कौन से हजरात को अपने बिस्तर पर सुलाया? राइट आंसर, उनको एक चॉकलेट दे के जाओ। राइट आंसर वाले को एक चॉकलेट दो, वहां से लेकर दो जल्दी, जाओ इधर 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 जाओ बेटा, दोनों भी। हुमेरा एंड माहिरा। अब हदीस पेश करने के लिए उमर और माहिरा को दावत दूंगा, हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 2, मिफ्ताहुल जन्नत सलात, जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3, मन अशरफ फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम क्या करो। हदीस नंबर 5, अलैकुम बिस्सिद्क़, हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 7, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 8, मन इंतहबानो बदन फलीसा मिन्ना, जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10, इज्तनिबुल ग़ज़ब, गुस्से से बचो। हदीस नंबर 11, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, तुझे जब कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला ही से मांगा कर। हदीस नंबर 12, अफ़ज़लुल अमाली इंदल्लाहि अस्सलातु फ़ी अव्वलि वक़्तिहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। हदीस नंबर 13, वलिमन तौबा क़स्बु, खुशखबरी है उसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। हदीस नंबर 14, इज़ा दख़लतुम बुयूतन फसल्लिमु अला अहली, जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। हदीस नंबर 15, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। हदीस नंबर 16, अहसनु कलामी कलामुल्लाह, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह ताला ही का कलाम है। हदीस नंबर 17, दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मुमिन का हथियार है। हदीस नंबर 19, रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिद, अल्लाह की खुशी वालिद की खुशी में है। हदीस नंबर 20, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाले और नरमी को बेहद पसंद करते हैं। हदीस नंबर 21, लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशिद, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने और लेने वालों पर लानत फरमाई है। हदीस नंबर 22, मम बज़ाजका, जिसने बदजुबानी की उसने जुल्म किया। हदीस नंबर 23, ला यदखुलुल जन्नत खब्बुन वला वकीलुन वला मन्नान, धोखेबाज, कंजूस और एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 24, ला यदखुलुल जन्नत अहब्बुल अमाली अल्लाह ताला कमुहा माइन कल्ला, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल अमल वो है जो हमेशा किया जाए अगरचे थोड़ा हो। हदीस नंबर 25, अल हयाउ शोअतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक अहम शाख है। हदीस नंबर 26, अत्ताजिरु सदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत में अंबिया, सिद्दीक़ीन और शहीदों के साथ होगा। हदीस नंबर 27, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिल, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 28, खैरुल मालिल माफ़ करना बड़ी दौलत है। हदीस नंबर 29, इत्तक़ुल्लाह हैसुमा कुंतुम, तुम जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो। हदीस नंबर 30, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 31, अल आरियतु मुअद्दा, इस्तेमाल के लिए ली हुई चीज लौटाई जाएगी। हदीस नंबर 32, मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। हदीस नंबर 33, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु। माशाअल्लाह।
अब हदीस पेश करने के लिए मरियम इस्माइल सैयद दाऊदी की प्रेमी दुआएं और मखारिज दुआएं और मखारिज को दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखरज नंबर 1, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ अदा होता है। मखरज नंबर 2, दोनों होठों के खुले हिस्से से बा अदा होता है। नंबर 3, ज़बान की नोक और सामने के ऊपर की दोनों दांतों की जड़ से ता दाल को अदा होते हैं। ज़बान की नोक और सामने के ऊपर के दोनों दांतों के किनारे से ता दाल को अदा होते हैं। नंबर 5, ज़बान का बीच और ऊपर के तालु से जीम शीशियाँ अदा होते हैं। नंबर 6, ज़बान के सामने का किनारा जो पुश्त ज़बान के करीब है, ज़बान के सामने का किनारा जो पुश्त ज़बान के करीब है और ऊपर के दांतों के मसूलों से लाम और वा अदा होते हैं। नंबर 7, ज़बान की नोक और सामने के ऊपर के दोनों दांतों के दरमियान से जोर से अपना चॉकलेट ले लो। माशाअल्लाह। उसका नाम बोलो। मुस्तफा मजहरुल हक, नबी की कहानी। अब नबी की कहानी पेश करने के लिए प्राइमरी में इसके मुस्तफा की सजावट हुआ है और नबी की कहानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुस्तफा मजहरुल हक शेख है और मैं एक नबी की कहानी सुनाऊंगा। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के नजदीक नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में ऊपर एक जमात मौजूद थी। उक़बा बिन अबी मसीदा ने अबू जहल के उकसाने पर ऊँट की एक ओझड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक मतलब पीठ पर डाल दी और मुशरिकीन जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहाज़ादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा दौड़ी हुई आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक मतलब पीठ से दूर की और काफिरों को बददुआ देने लगी। नबी तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबर से काम लो, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तुम ये नहीं जानती कि इनकी बेहतरी किस चीज में है। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के दिन शुरू हुए और उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों उनके दुश्मन हो गए। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह। सीरत के मोती बच्चों की ज़बान। आ जाइए नन्हे बच्चे, आ जाओ। सीरत के मोती नन्हे बच्चों की ज़बान। जल्दी आ जाओ सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। वेरी गुड। छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे, माशाअल्लाह बोलो बच्चों के लिए सब लोग। आवाज नहीं आ रही। आपको चॉकलेट चाहिए तो आपको वो आंसर दो, हम आपको 2 चॉकलेट देंगे। ओके चलो, किसके पहला आपको क्या है याद है सबको? हेलो अंदर आके बोलना है, बोलो।
दी थी दुआ। क्या बोल रहा? आपको क्या दिए थे हमारे नबी के अम्मी का नाम? आप खड़े रहो, या सामने देखो, हमारे नबी के अम्मी का नाम बोलो। बीबी आमीना। आमिना। जोर से बोलो, हमारे नबी के अम्मी का नाम बीबी आमीना है। हमारा नबी के अम्मी का नाम बीबी आमिना है। वेरी गुड, माशाल्लाह। जाओ आप आ जाओ राहिल, आप क्या बोलने वाले? जल्दी बोलो। हमारे नबी मंडे के दिन पैदा हुए। माशाल्लाह, जाओ आ जाओ, देखो तो सामने बोलो। हमारे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप बोलो, रुको हमारे नबी का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाल्लाह। ये लो चॉकलेट, आप जाओ, जज़ाकल्लाह खैर। आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी के किताब हमारे नबी की किताब कुरान है। हमारे नबी की किताब कुरान है। माशाल्लाह, आ जाओ। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। हमारे नबी का का नाम अब्दुल है। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। आप करो माइक, आप क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो, कैमरे में देख के बोलो। हमारे नबी का नाम हमारे नबी के, बोलो बोलो, हमारे नबी, हाँ बोलो बोलो, सही बोलो है। माशाल्लाह, हमारे नबी के कैमल का नाम कस्वा है। आप बोलो, हमारे नबी कौन सा क्या है? बोलो। नहीं, जल्दी बोलो। माशाल्लाह, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में। वेरी गुड बेटा, चॉकलेट इनाम। माशाल्लाह। हमारे नबी नबीउल अव्वल में पैदा हुए हैं। माशाल्लाह। आ जाइए गर्ल्स। सफिया इस्लामिक मंच सुनाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे बेटा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक मंथ मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलक़ादा। नहीं नहीं, डस्टबिन में नहीं डालो, जेब में रखो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना खाने का समय। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ पेटों तक धोना। नंबर 3 एक जानों या दो जानों में बैठना। नंबर 4 टेक लगाकर ना खाना। नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6 दाएं हाथ से खाना। नंबर 7 अपने सामने से खाना। नंबर 8 तीन उंगलियों से खाना। नंबर 9 अपने बालों से खाना। नंबर 10 बहुत ज्यादा गर्म ना खाना। जज़ाकल्लाहु खैर। हो गया? खाने पीने की सुन्नत। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 2 नंबर 3 देखकर पीना। नंबर 4
तीन सांस में पीना लंगर हाथ बिस्मिल्लाह पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना जज़ाकल्लाह खैर। वेरी गुड, माशाअल्लाह। थोड़ा रिलैक्स, इतने देर से बैठे हैं, थोड़ी देर और बैठ जाइए। आपके लिए कुछ खाने का नाश्ते का इंतजाम किया है, इंशाल्लाह जैसे ही आएगा फिर उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट आएंगे। ओके, बॉयज में कौन कौन बाकी है? ओके ओके, पुट डाउन योर हैंड, आई से पुट इट डाउन। लिखा है एक तरीफा थी कि जो मक्का में रहती थी, उन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में। वो सुनती थी हुबल की लाज की तस्दीर करता है, वो अपने हक के फरमाने की तामील करता है। वो सोचती थी कि उसके साथ है जो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़रीफ़ा एक दिन काबे में जा पहुंची, कुबुल के पाँव पर सर रख के उसने ये दुआ मांगी। मैं तुझको पूछती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है कि आज मैं रंग सहती हूँ। वो गम ये है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में। मिटा दो उसकी हस्ती को, न ले फिर कोई नाम उसका, जिगर छलनी हुआ जाता है सुन सुन कर उसका। दुआ करके उठी सजदे पर वो अपने घर आई, समझती थी दिल में अब मेरी उम्मीद बढ़ आई। ज़रीफ़ा को खुशी थी अब हुबल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों से भी मिटा देगा। बरस कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद बढ़ आई, हुआ करके हुबल से अपने दिल में खूब बताई। गरज तरकीब उसने सोच ली खुदे ही घर आकर, कि छोड़ूंगी ये बस्ती में रहूंगी और कहीं जाकर। गरज एक दिन सुबह को उससे अपनी एक गठरी ली, निकल के घर से बाहर और दरवाजे पे सोचती थी अब कोई मजरूर मिलता है उसे ये क्या खबर थी कि खुदा का नूर मिलता है। फरीज़ा सुबह का करके अदा सरकार दो आलम, चले जाते थे काबे की तरफ वो रहमत आलम। जलों में आपको शम्सो कमर मालूम होते थे, मैं तस्लीम सजदे में कमर मालूम होते थे। ज़रीफ़ा मुंतज़िर मज़दूर की बैठी थी घबराई, यकायक सामने से जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड। सुपरवाइज में कौन बाकी है? उमेर आ जाओ, और किसी गिराते आपका नहीं जल्दी। और आपका क्या है? आपका क्या है? इधर आओ। आपका इधर आओ। और किसका बाकी है क्या? कुछ दिए हैं क्या उनको? खड़े रहो इधर, आप लोग खड़े रहो इधर। Quiet, 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 boys.
بیٹا چیف گیسٹ ہمارے مہمان خصوصی آ چکے ہیں تو پلیز تھوڑا صبر رکھیے. بیٹا یہاں بھی آ جائیے ذرا. وہاں کہاں جا رہے ہیں آپ کونے میں؟ تھوڑا ادھر سے رکھیے, ادھر سے رکھیے ذرا. چلو کیا پڑھنے والے آپ پڑھیے زور سے. کیا میرے میں دیکھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاء اللہ. آپ کا چاکلیٹ لے لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم جزاک اللہ خیر. جزاك الله خير. کیسے آپ کو اسٹیج چاہیے؟ بینچ آپ کے پاس نہیں ہے تو جسٹ امیجن بینچ از ہیئر. اوکے سٹ اور اسٹینڈ. کوئی ایکٹ ہو رہا ہے, ذرا سب لوگ ذرا دھیان سے دیکھیے پلیز. ہاں السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام بچوں, بیٹھو. جزاک اللہ مولانا. آج تو مولانا آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے نہیں, آج ہم گیم کھیلیں گے. جی مولانا. گیم کیسا ہے؟ میں آپ سے سوالات کروں گا اور آپ کو اس کے جواب دینے ہیں. تیار ہو؟ جی مولانا. جی مولانا ہم تیار ہیں. آسک ڈائریکٹلی نا, آسک لاؤڈلی. آپ کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے اور انہیں اسماء الحسنی کہتے ہیں. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ حمزہ. سعد آپ کی بات. قرآن شریف میں کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن شریف میں 6666 آیت ہیں. ماشاء اللہ سعد. حمزہ آپ کی بات. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے قدرت اور اپنے علم سے پیدا کیا. ماشاء اللہ. سعد آپ کی بات. قرآن شریف میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن شریف میں 114 سورت ہیں.
دیکھ لو دیکھ لو. قرآن شریف کس کی کتاب ہے؟ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ دیتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ ماشاء اللہ. اللہ. چلو آ جائیے بیٹا. سب مہمان آ رہے ہیں تو آپ ذرا بچوں کو بریف کرا دیجیے. آپ کو نہیں دیے نا کچھ بیٹا، آپ کبھی آئے نہیں جی. دیکھو 10 منٹ آپ سے مہمان بات کریں گے، سن لیجیے، اس کے بعد آپ کو ناشتہ دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر چھٹی انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلبہ، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت سارے شارٹ ایونٹس ابھی پیش کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس محنت کو بے انتہا قبول فرمائے. یہ جو آپ کا پروگرام جو آ رہے ہیں، اس پروگرام کا ایک عنوان ہے
عنوان مطلب کیا؟ ہیڈنگ. ہیڈنگ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ How many students know that what is the heading? کس کو معلوم ہے ہیڈنگ؟ ٹھیک، ہاتھ نیچے کیجیے. تو آپ لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں تو کوئی بھی لیسن کا ایک اوپر ہیڈنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے. ٹائٹل آف دا لیسن، ٹائٹل آف دا پوئم. آپ نے کوئی پوئم پڑھی ہے کیا؟ کس نے پڑھا ہے پوئم؟ کون سی پوئم پڑھی آپ نے؟ اور کوئی پوئم؟ ہاں اچھا. اور Where should we go? اچھا ٹھیک. تو آپ جیسے پوئم پڑھتے ہیں اس کا ایک اوپر ہیڈنگ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کے اس پروگرام کا ہیڈنگ ہے To know Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. You should know. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ who is the last messenger. His name is Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. This is the topic of this event. سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنا ہوگا اور آپ لوگ کہتے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے اسٹوڈنٹس کو اس کا میننگ معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. کتنے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے؟ بولیے آپ انشاءاللہ. اور بولیے محمد الرسول اللہ. اس کو معلوم ہے میننگ؟ بولیے آپ. گرلس میں سے ہی بتا سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the prophet of Allah, messenger of Allah. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سمجھ میں آ گیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے. رسول کا مطلب کس کو معلوم ہے؟ بولیے میسنجر. اوکے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے میسنجر بنا کر دنیا میں بھیجے گئے. کہاں بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ میں بھیجے گئے. کہاں بھیجے گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ ہوڈ یعنی کہ نبوت کب ملی؟ کون بتا سکتا ہے؟ When he was in his age of 40 years. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایج کی 40 سال کو پہنچے تو انجیل جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس میں آئے اور انہوں نے ان کو یہ پیغام سنایا کہ you are the last messenger of Allah. سمجھ میں آ گیا؟ میسنجر کا کیا کام ہوتا ہے؟ میسنجر کا کیا کام ہوتا ہے؟ To deliver the message of Allah. اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچا دینا. اگر کبھی لوگوں نے میسج کی بات کو مان لیا تو سمجھ لو انہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا. من یطیع الرسول فقد یطیع اللہ. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے گھر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. اطاعت مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی اوبیڈینٹ، فرما بردار ہونا. آپ کے گھر میں کبھی کبھار آپ کی امی کہتے کر کے آپ کے ابو یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو مانو. سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ کی امی یہ انڈائریکٹلی آپ کے ابو کا میسج آپ تک کے پہنچا رہے ہیں. تو آپ نے اگر کبھی امی کی بات مان لی تو آپ نے اپنے ابو کی بھی بات مان لی.
دونوں کی بات آپ نے مان لی. ایٹ اے ٹائم بیک وقت آپ نے دونوں کی بات مان لی. اسی طرح سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو میسج پہنچایا تو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا گویا کہ اس نے اللہ کی بھی بات کو کیا کر لیا؟ مان لیا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. ایک شاعر یہ کہتا ہے, بہت فیمس شعر ہے, شعر معلوم ہے نا آپ کو؟ بولو, شین عین را. شعر مطلب یہ کہ the verses of the poem. poem کے اندر جو verses ہوتے ہیں that is the شعر. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار شعر جو بہت زیادہ انسپائر کرنے والا ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ وہ قلم تیرے ہیں. مطلب اگر کبھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو سب کچھ آپ کے واسطے ہے. اچھا, ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں ماننا ہے؟ Why should we follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے؟ آپ آپ کے ابو کی بات کیوں مانتے ہیں؟ آپ آپ کی امی کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اگر کبھی نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ پھٹکے کھائیں گے آپ بہت زیادہ. کیوں مانتے ہیں آپ بات؟ چلو بولیے. ان جنرلی یہ بولیے کہ آپ کو آپ کے گارمنٹس, آپ کے کپڑے کون لا کر دیتا ہے؟ امی اور ابو لا کر دیتے ہیں. آپ کے لیے ٹفن کون تیار کر کے دیتا ہے؟ آپ کے کپڑے واش کر کے کون دیتا ہے؟ امی ابو. باہر سے آپ کو کھانا فوڈ کون لا کر دیتا ہے گھر میں؟ ابو آپ کے واسطے سب کام کرتے ہیں. اس لیے آپ کو امی اور ابو کی اطاعت کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں. When you was very small baby, جب آپ بہت زیادہ چھوٹے تھے تو اگر کبھی سوچئے کہ کبھی اگر کسی کو فیور آ جائے, کسی کو بخار آ جائے تو آپ کے پیرنٹس رات بھر جاگتے تھے. آپ کے پیرنٹس پھر ہاسپٹل لے کر جاتے تھے. آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے پوری سہولت اور پوری آسانی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے آپ کے والدین کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. وہ احسان کبھی بھی آپ چکا نہیں سکتے. بہت بڑا احسان ہے آپ کے پیرنٹس کا. تو آپ کو اپنے پیرنٹس کی بات ماننا ہے. اگر آپ نے آپ کے پیرنٹس نہیں مانی تو کیا ہوگا؟ آپ کے پیرنٹس کو بہت زیادہ ہرٹ ہوگا اور آہستہ آہستہ پھر آپ سے وہ سہولت دور ہوتی چلی جائے گی. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کبھی کچھ ناراض ہو جاتے تو آپ کو پنش بھی دیتے, سزا بھی دیتے. ارے دیتے کہ نہیں دیتے؟ اچھا, کبھی آپ بیمار ہو جائے, کبھی آپ کو فیور آ جائے, کبھی آپ کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگاتا ہے, ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے. That medicine is the bitter. کڑوی گولی ہوتی ہے, لیکن چھوٹے بچوں کو گھر میں دیتے ہیں, وہ لوگ پینے کے واسطے بہت زیادہ ستاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر میڈیسن جب دیتا ہے تو وہ پیشنٹ کی بھلائی کے واسطے دیتا ہے اور پیشنٹ کے اچھے ہو جانے کے واسطے دیتا ہے. اسی طرح سے جب والدین آپ کو کچھ پنش کرتے ہیں تو وہ آپ کی بھلائی کے واسطے کام کرتے ہیں. پیرنٹس نے آپ کے ساتھ میں بہت احسان کا کام کیا, بہت زیادہ آپ کو پیرنٹس نے سنبھالا. اسی طرح سے all of the humankind, پوری انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں دی. پوری انسانیت کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے ہر طرف ڈارکنیس تھا. ڈارکنیس مطلب کیا؟ بہت زیادہ اندھیرا تھا. کس بات کا اندھیرا تھا؟ کوئی بھی چھوٹا بڑے کی بات نہیں مانتا تھا اور ہر بڑا انسان, پاورفل انسان, وہ کمزور لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا, ظلم کیا جاتا تھا. ان لوگوں کو نالج نہیں تھا اسی بات کا. وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے, کوئی اگر بڑی چیز نظر آ گئی, کبھی بڑا پتھر پہاڑ نظر آ گیا
یا پھر ان کو بڑا آسمان دکھ رہا ہے، یا تو پھر چاند اور سورج دکھ رہا ہے، یا تو پھر اگر کبھی ان کی جو اینسسٹر باپ دادا ان کے جو گزرے ہیں انہوں نے کبھی ان کے کبھی فور فادرز کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھے تھے تو ان کے آئیڈلز اور اسٹیچو بنا دیے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، الگ الگ چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور وہ لوگ گرلز کو، انفانٹ بیبیز کو، فیمیل بیبیز کو لائف نہیں کیا کرتے تھے. وہ جیسے پیدا ہو جاتی تھی ان کو لے جا کر کیا کر دیتے تھے، بری دفن کر دیا کرتے تھے. اور اگر کبھی کوئی مزدور ان کے پاس میں کام کرتا تھا تو مزدور کو کام کرا کے دیتے تھے لیکن اس کو سیلری اور اس کا پیمنٹ نہیں دیا کرتے تھے. یہ تمام ڈارکنیس پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انصاف سکھایا، سب کو ہمدردی سکھائی، اور سب سے بڑا احسان انہوں نے اللہ کا انٹروڈیوس کرایا. کیا کرایا بولو؟ اللہ کا انٹروڈیوس کرایا. اللہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی طاقت کے مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی قدرت کے مالک ہے. اور یہ بتایا کہ تم سب لوگ ایک انسان سے بنائے گئے ہو، آدم علیہ السلام. کلکم من بنی آدم. انہوں نے کہا کہ سب لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے بنائے گئے ہیں. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو سب کے دل کیا ہو گئے؟ نرم ہو گئے، کائنڈ ہو گئے. اور ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہم لوگ تو سب بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. جو دوریاں تھیں لوگوں کے اندر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کر دیا اور آپس کے اندر ملا دیا. اگر کبھی کوئی شخص کانا ہوتا تھا اور کوئی شخص گورا ہوتا تھا تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کانا انسان اچھا نہیں ہے کر کے، یہ گورا انسان اچھا ہے.
تو عزیز طلبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا انٹروڈیوس کرایا، اللہ کا تعارف کرایا، اور بہت سارے احسانات میں سے کیا احسان کیا؟ ایک احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ انفانٹ بیبیز کو جیسے چھوٹی بچیاں پیدا ہو جاتی تھی ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ وضم اصابعہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی شخص دو بچیوں کی، دو گرل کی پرورش کرے گا اور ان کو بڑا کرے گا اور ان کو اچھی تک پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو میرے ساتھ میں ایک دم نزدیک رکھیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم نزدیک وہ شخص ہوگا۔ یہ ان کا احسان ہے گرلز پر، عورتوں پر احسان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر گرلز کو پراپرٹی میں رائٹ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے وسلم نے آ کر ان کو رائٹ دلایا کہ تمہارا پراپرٹی کے اندر بھی حق ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، جس میں سے ایک برائی یہ تھی کہ لوگ حیا نہیں کرتے تھے، ماڈسٹی نہیں تھی ان کے اندر، شرم نہیں تھی ان کے اندر، وہ پوری طرح سے کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ جس کے اندر شرم ہوگی، جس کے اندر حیا ہوگی، وہ ایمان کا خاص حصہ ہونا۔ آپ گھر میں اپنے جو کپڑے چینج کرتے ہیں تو آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے ایک کونے کے روم میں جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور بیفور چینج یور ڈریس، آپ جب یونیفارم آپ کا چینج کرتے ہیں، سیول سے جب یونیفارم پر آتے ہیں تو آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور ایسی جگہ پر آپ نے چینج کرنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی نہیں دیکھے۔ آپ جب بھی اپنا لباس چینج کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر ٹاول یا کوئی ایسی چیز لپیٹ لیں تاکہ آپ کا پورا باڈی وہ اوپن نہ ہو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ رائٹس آف نیبر، ارے پڑوسی معلوم ہے نہیں آپ کو؟ پڑوسی، نیبرز، آپ کے بھی نیبرز ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے نیبرز کو آپ لوگ سلام کرتے ہیں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بھی حقوق لوگوں کو بتائے کہ کیا حق ہے پڑوسی کا۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، اگر کبھی وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کی جائے، ان کے پاس میں جایا جائے، ان سے ملاقات کی جائے۔ یہ تمام رائٹس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ جو مزدور لوگ ہوا کرتے تھے، مزدور لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا رائٹ یہ ہے، حق یہ ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ یہ تمام باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائی، اور یہ بھی بتایا کہ والدہ کے پیر کے نیچے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کا رسپیکٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ میں ہمیشہ عزت کے ساتھ میں پیش آنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی کہ الجنت تحت اقدام، یہ جنت پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور رضا رب کی رضا والد، یہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔